نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کل قیامت کے دن وہ مؤذن کے حق میں گواہی دے گی کہ اس نے اللہ تیری طرف بلایا تھا، ہم شاہد ہیں، ہم گواہ ہیں، ہم نے خود اس کی آواز سنی تھی کہ تیری طرف لوگوں کو بلایا کرتا تھا، اور اس گواہی کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور مؤذن کی فضیلتیں کہ گردن اس کی لمبی ہوگی، ایک اذان پہ 60 نیکیاں۔ اسی طرح جو اذان کی فضیلت کے حوالے سے صحیح ترین حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت اذان ہوتی ہے شیطان ابلیس، جو ابلیس ہے، عام چھوٹے موٹے جنات اور شیاطین کی بات نہیں، ان کی تو قوت اور طاقت بہت پست ہوتی ہے ابلیس کے مقابلے میں، وہ مدینہ میں اگر اذان ہو رہی ہو تو روحا کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ روحا مدینہ سے 36 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 36 کلومیٹر اگر ایک جگہ پہ اذان ہو رہی ہو تو اس اذان کی آواز سن کے 36 کلومیٹر دور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر ہم مسلسل کسی علاقے میں، جو مسلمان ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ لیکن یہ جو فضائل ہیں، یہ جو مناقب ہیں، یہ تو اذان دینے والے کے لیے ہیں۔ اذان سننے والے کے لیے کیا فضیلت ہے؟ حضرت عمر، جن سے کم روایات منقول ہیں، حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے آپ اللہ اکبر کو، جو الفاظ وہ دہراتا ہے دہرائی جاؤ دہرائی جاؤ۔ جب وہ حیا علی الصلاۃ یا حیا علی الفلاح کہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ صرف اس اذان کا جواب دیتا ہے، مؤذن کی فضیلت تو اس کو حاصل ہے، لیکن آپ نے اور میں نے اجر و ثواب کیسے کمانا ہے؟ ہم نے صرف اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کا جواب دینے سے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ جو فعل ماضی کا نبی کریم نے استعمال کیا نا، جب ماضی استعمال ہو رہا ہو مستقبل کے کسی واقعے کے حوالے سے عربی لغت میں، گرامر میں، تو اس کے اندر مفہوم یقین کا، تاکید کا ایسا پوشیدہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جو بندہ صرف اذان کا، مرد یا عورت، جواب دیتی ہے، اتنی بڑی حدیث ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، صرف اذان کا جواب دینے سے بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، صرف اذان کا جواب۔ اب ایک بندہ آیا اذان کے درمیان میں، اذان پوری نہیں سنی، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت صرف ٹائم ہوتا ہے، جیسے طاق رہتے ہیں، ان کو ویل کرنا، گزر گیا تو انسان محروم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا پھر رحمت کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایک آلٹرنیٹو بھی رکھا ہوتا ہے، اس کا ایک متبادل بھی رکھا ہوتا ہے، تاکہ یہ بندہ بھی میری رحمت میں شامل ہو جائے۔ مثلا ایک بندہ آیا ہی لیٹ ہے، اذان آدھی گزر چکی ہے، آدھی کا جواب دے، جتنی استطاعت ہے اس کا جواب دے، لیکن وہ اس کے بھی لیٹ آتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی مکمل پڑھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر اس بندے کی میں سفارش کروں گا جس نے ایک مرتبہ بھی اذان کے بعد یہ دعا پڑھی ہوگی۔ چھوٹا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے کا نام لے کے اس کی سفارش کریں، اس کے بخشے جانے کی، اس کے جنت میں جانے کی امید کس قدر زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان کے وظائف کا جواب نہیں دیا تو اب یہ دعا نہیں پڑھنی۔ اگر یہ دعا بھی رہ گئی، کوئی بندہ آیا ہی لیٹ ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اب نہ وہ اذان کا جواب دے سکے، نہ وہ اذان کے بعد والی دعا کا جواب دے سکے۔ اگر اذان سے متصل پہنچا ہے، اذان کو ختم ہوئے 1 منٹ آدھا منٹ ہوا، پھر تو یہ دعا پڑھ لے گا، لیکن اذان ہوئے 10 منٹ گزر گئے ہیں، اب مسجد میں داخل ہوا، اب کیا کرے؟ اس کو چاہیے جب وہ وضو کر رہا ہے، وہ وضو کرتے ہوئے اس کے بعد جب وضو ختم ہو جائے کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے بعد کیا کہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہر بندے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اچھا اے اللہ کے رسول، اگر ہم اذان کا جواب نہیں دے سکے،
وضو کے وقت یہ دعا پڑھ لیں گے ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اذان کے حوالے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات بیان کرتے ہیں، یہ تو اس بندے کے لیے جو بالکل نماز سے لیٹ ہو چکا ہے، اذان سے مسجد میں تاخیر سے پہنچا ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، وضو کر کے یہ دعا پڑھ چکا ہے، اب کیا کرے؟ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک راستہ نکالا ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، بندہ مومن کے اوپر احسان ہوتا ہے۔ وہ کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کے بعد کیا کہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اور بعد میں رسولہ کے الفاظ ہیں۔ وہ صرف یہ کہے، اس کا کیا فائدہ ہو گیا؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا، اصل میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اذان کا جواب دے نہیں سکا، اس اجر سے محروم رہ گیا، اللہم رب ہذہ الدعوہ کے اجر سے محروم رہ گیا۔ اب ایک اجر باقی ہے، نماز سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ رب العزت سارے معاف کر دیں گے۔ یہ 4 وظائف اذان کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر ان کی ٹریننگ کرنی ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آگے آئیے، اذکار میں سے ایک بہت اہم ذکر جس کے بارے میں عتیق بھائی 2-3 دن سے آپ کے سامنے چند روایات رکھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے جو آسمان کے اوپر ہیں، عرش والے رب اور اس کے فرشتے، یعنی زمین سے کتنی دوری ہے، وہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے زمین والو، اے پستیوں میں رہنے والو، اگر تم بھی عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجا کرو۔ جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صرف ایک مرتبہ، ابھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، نبی کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، صرف کوئی یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت کرے، میری مغفرت کرے، مجھ پہ درود بھیجے، کیا کرے؟ آسان کلیہ، آسان تجارت، ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد پڑھ لے، اللہ کتنی دفعہ بھیجتا ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ ہر چیز کا ریٹرن بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، اور درود کا ریٹرن کیا؟ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے جواب میں اللہ 10 مرتبہ بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھیجو، 10 مرتبہ رب بھیجے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ صبح و شام صرف 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن اس کا نام لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش کروں گا۔ 10 مرتبہ درود پڑھنا مشکل ہے؟ صبح و شام ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم یہ وظائف اپنی زندگی میں ایسے شامل کیوں نہیں کرتے کہ ہماری روٹین کا حصہ بن جائے؟ ابی بن کعب آتے ہیں، نبی کریم سے پوچھتے ہیں، مشہور حدیث ہے، آقا میں کتنا حصہ آپ پہ درود بھیجا کروں؟ آپ درود کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ درود کے اتنے مناقب بیان کرتے ہیں، 1/4 حصہ میں نے آپ کی ذات کے لیے اب مختص کر لیا اپنے اذکار میں سے۔ 1/4 ابی بہت اچھی بات ہے 1/4، لیکن اگر تو زیادہ کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ کے رسول نصف، اگر تو زیادہ کرے بہتر ہے 2/3۔ اے اللہ کے رسول 2/3۔ نبی کریم نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ کہا پھر میں کوئی ذکر نہیں کیا کروں گا، پھر میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میری بات سن لے، دنیا اور آخرت کے سارے غم تجھ سے دور کر دیے جائیں گے، دنیا اور آخرت کے سارے غم دور ہو جائیں گے، بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ سارے وظیفے بھی اگر کوئی بندہ نہیں کرتا، صرف درود پاک بھی پڑھتا رہتا ہے، ایک صاحب بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، درود پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا مانگ مانگ مانگ، تیری دعا اللہ ضرور سنے گا۔ اس حدیث کے اندر چند باتیں پوشیدہ ہیں حکمت کی۔ کیا؟ بعض لوگ اللہ سے جب مانگنے پہ آتے ہیں نا بے قرار ہوتے ہیں، ظاہر ہے مجبور ہوتا ہے بندہ، اللہ براہ راست اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ میرا یہ کام کر دے۔ اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ادب ہوتا ہے، کچھ طریقہ ہوتا ہے،
پہلے اس رب جس سے مانگنے لگے ہو اس کی حمد بیان کرو، اس کی تسبیحات بیان کرو، ایک مرتبہ نبی کریم پہ درود بھیجو، پھر اللہ سے مانگو۔ نبی کریم گارنٹی دے رہے ہیں جو بندہ اس طرح مانگے گا اللہ رب العزت اس کی ضرور سنیں گے۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں یہ کتنی فضیلت کی بات ہے، یہ کتنے مقام کی بات ہے، اللہ کی قسم ہم تو سمجھتے ہیں انبیاء اور صدیقین کے قدموں میں بھی ہمیں جنت میں جگہ مل جائے ہم کامیاب ہیں، ان کا مقام تو اتنا بلند ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا۔ جو جتنا درود پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ اذکار کیوں نہیں لے کے آتے؟ کل بھی آپ کے سامنے جو ذکر جن اذکار کا ذکر کیا، کم از کم آپ یہ روٹین بنائیں کہ 100 مرتبہ صبح و شام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی صحیح حدیث میں ارشاد موجود ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بندہ پڑھتا ہے اگر اس کا گناہ اتنا بڑا ہو کہ وہ میدان جنگ میں، حالت جنگ میں مسلمان لشکر کو چھوڑ کے بھاگا ہو، اللہ رب العزت اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیتے۔ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ حفاظت کا، جیسے کل آپ کو بتایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک وظیفہ حفاظت کا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بھی ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو بندہ صبح 3 دفعہ شام 3 دفعہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، دنیا اور آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پڑھنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح جو وظائف کل آپ کو بتائے ہیں ان میں سے ایک وظیفہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ دونوں ملا کے، صحیح حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بندہ سویا اٹھا یعنی سو رہا تھا، کروٹ لی، بیدار ہو گیا۔ اب اس بیداری کے عالم میں اس کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، صرف یہ 2 وظائف ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، صرف ایک دفعہ، صحیح حدیث ہے۔ سویا، کروٹ لی، اچانک آنکھ کھلی، رفع حاجت کے لیے آنکھ کھلی، کسی کام کے لیے آنکھ کھل گئی، صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے، ان کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا فی الفور اللہ رب العزت قبول کر لیتے، فی الفور قبول کر لیتے۔ اور اسی وظیفے کے ساتھ صحیح حدیث یہ بھی موجود ہے، جو سونے سے پہلے یہ 2 وظیفے ملا کے صرف ایک مرتبہ بھی یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے نا، ایک مرتبہ 100 کی بات نہیں ہے، کل آپ کے سامنے 100 کے عدد کی اوپر بات کی ہے، صرف ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے، نبی کریم نے کہا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں معاف ہو جاتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک بندہ ہر وقت اللہ کے محبوب کلمات کہہ رہا ہے جو اللہ کو پسند ہو، آپس کی مثال لے لیجیے اپنی، آپ کا بیٹا ہر وہ بات کہہ رہا ہے جو آپ کو پسند ہو، معاذ اللہ، اللہ سے مثال نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بیوی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی آپ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ وہ الفاظ کہے، ہمیشہ ادب کا وہ معاملہ کرے، احترام کا وہ معاملہ کرے جو آپ کو پسند ہو، آپ کی اس سے محبت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ اللہ رب العزت کو یہ الفاظ پسندیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پہ اتنے بھاری ہوں گے کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ یہ حسرت کرے گا کاش اس مجلس میں میں اپنے دوست کے ساتھ گفتگو ہی نہ کر رہا ہوتا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ملنے والا ہے کہ انسان پریشان ہوگا، کہے گا ایمی 1 گھنٹہ گپ لگائی، ایمی آدھا گھنٹہ اپنے دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا اور بلا وجہ 15 منٹ ضائع کر دیے، کاش ان لمحات میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا، 1 دفعہ الحمدللہ کہہ دیا ہوتا۔ میرے رب نے اتنا بڑا اجر اتنے چھوٹے وظیفوں کا رکھا ہوا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا میری دنیا کی کوئی مجلس اللہ کی تسبیح اور حمد سے پاک یعنی اس کے بغیر نہ ہوتی۔
ہمیشہ اس کی حمد کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ آگے چلیے، یہ چند وظائف ہیں، ابھی وظائف کے اعتبار سے اور بھی بہت سے وظائف ہیں، لیکن مختصراً آپ کے سامنے یہ جو چند وظائف رکھے ہیں، یہ اس لیے رکھے ہیں کہ جتنے سنے ہیں اس کے اوپر ہم نے عمل شروع کر دینا، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کا اگر ان وظائف کو حصہ بنا لیں گے آپ خود ہی، یہ تو اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ تو نبی کریم کی حدیث ہے، وعدہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ہاتھ بڑھائے اللہ ایک بازو کے برابر آگے نہ آئے، ایک بازو بڑھائے اللہ پورے گز کے برابر آگے نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم نے کہا اگر تم چل کے اللہ کی طرف جاؤ گے اللہ دوڑ کے تمہاری طرف آئے گا۔ اب آتے ہیں اس مضمون کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ آج وائنڈ اپ کر دیا جائے تاکہ کل سے نیا موضوع شروع کیا جائے۔ ہم گزشتہ خطبے کے اندر، گزشتہ درس کے اندر یہاں تک پہنچے تھے کہ 5 بد نصیب افراد ہیں جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، ان میں سے 2-3 کا آپ کے سامنے ذکر کیا، باقی 2 بھی متعلق ہیں نظر بد کا، برائی کا، اسی گناہ سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کل قیامت کے دن اس کو پاک صاف نہیں کرے گا جو عمر میں بوڑھا ہو چکا ہے لیکن زنا سے باز نہیں آتا۔ اللہ اس عورت کو پاک صاف نہیں کرے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا جو اپنی عزت کو حقیر داموں کی وجہ سے، حقیر معاملات کی وجہ سے، حقیر معاملات کیا ہے؟ دوستی کی وجہ ہوگی، دل لگی کی وجہ ہوگی، پیسے کی وجہ ہوگی، گفٹ کی وجہ ہوگی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنی عزت غیر محرم کے سپرد کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اس کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ اور لوگوں اور میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم معراج کی رات میں خود بیان کرتے ہیں، ان کے عذابوں کے حوالے سے 2 روایات صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اتنا سنگین اور کبھی جرم ہے، نبی کریم نے فرمایا میں نے کل قیامت کے دن جو ہوگا معاملہ وہ تو الگ ہے، معراج کی رات میں کل قیامت کے دن جو ان کے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہونا ہے نا، وہ کیا ہے؟ معراج کی رات میں نبی کریم کو دکھا دیا گیا معجزے کے طور پہ۔ نبی کریم نے کہا ایک بہت بڑا تندور میں نے دیکھا، جہنم کے اندر ہے۔ جہنم کے اندر تندور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جہنم تو پورے کے پوری آگ ہے، لیکن جہنم کے اندر ایک سیپریٹ تندور لگا ہوا ہے، اس کے اندر بھی آگ جل رہی ہے، اس میں برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، ان کے نیچے سے آگ جلائی جاتی ہے، وہ اوپر جاتے ہیں، تندور بہت بڑا ہے، جب اس کی نکر پہ پہنچ جاتے ہیں، اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، سرے پہ، کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں، آگ نیچے سے کم ہوتی ہے، وہ پھر تہ میں آ جاتے ہیں، پھر ایسے ہوتا ہے، پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عذاب بیان کر رہے ہیں صحابہ خوفزدہ ہو گئے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ محدثین نے بیان بھی کیا یہ وجہ کیا ہے۔ نبی کریم نے کہا یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں، یہ دنیا کے وہ مرد ہیں، یہ دنیا کی وہ عورتیں ہیں جو آپس میں ملتے تھے اور گناہ کرتے تھے۔ اور محدثین نے لکھا ہے یہ جو سیپریٹ تنور جہنم کے اندر ایک الگ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ مرد اور عورت جب برائی کا ارادہ کرنے لگتے ہیں تنہا ہو جاتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ برہنہ اس لیے ہیں کہ دنیا میں جب یہ برائی کی جاتی ہے کپڑوں کو اتار دیا جاتا ہے، اللہ نے اس لیے جہنم میں ان کو برہنہ رکھا ہے۔ عذاب نیچے سے کیوں آ رہا ہے؟ آگ نیچے تنور سے کیوں جل رہی ہے اتنی تیز رفتاری سے؟ کیونکہ برائی کیا کرتے تھے تو نیچے سے کیا کرتے تھے۔ یہ محدثین نے استدلالات پیش کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آگے گیا، یہ برے مرد بری عورتیں، آگے گیا میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک جگہ بڑی بدبودار، وہاں پہ آدمی عورتیں پھولے ہوئے ہیں۔ کتنے پھولے ہوئے ہیں؟ نبی کریم نے مگرمچھ کی مثال نہیں دی، ویل مچھلی کی مثال نہیں دی، وہ چیزیں نبی کریم دیکھ چکے ہیں، دنیا کے کسی مخلوق کی مثال بھی نہیں دی۔ کہا اتنے پھولے ہوئے ہیں کہ میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا ان کے پھولنے کا انداز کس طرح کا ہے، اور ادھر سے بدبو آ رہی ہے کل مراحیز، ایسے اردو میں بھی یہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی گندگی ڈال جائے، ایک عرصہ بیت جائے، اس گندگی کو صاف نہ کیا جائے، پھر کوئی آئے گندگی ڈال جائے، پھر صاف نہ کیا جائے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی بدبو ایسی ہے جیسے کل مراحیز، ایسے بیت الخلاء جن کی صفائیاں ہی نہ ہوئی ہوں، ان کے جسموں میں سے ایسی بدبو آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا ابھی آپ نے برے لوگوں کا تذکرہ کیا، پھر آپ انہی لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم نے کہا ہاں یہ بھی زنا کرنے والے ہیں،
آقا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا؟ محدثین کے استدلال، قربان جائیں محدثین کی محنتوں کے اوپر، کیا وہ بھی زنا کرتے تھے، کرتے یہ بھی زنا ہے، لیکن ان کے عذاب میں شدت اس وجہ سے ہے یہ زنا سے پہلے خوشبوئیں لگاتے تھے، یہ زنا سے پہلے تیار ہوتے تھے، یہ زنا سے پہلے کسی عورت کو پھانسنے کے لیے یا عورت مرد کو پھنسانے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی، چوکوں میں جاتے تھے، چراہوں میں جاتے تھے، اکڑ کے پھول کے چلتے تھے، چھیڑتے تھے، لوگوں کو انگیخت کرتے تھے برائی کے اوپر، خوشبو لگائی، دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے قیامت کے دن ایسی بدبو دے دی کہ ان کی بدبو سے پورے جہنمی تنگ آ جائیں گے، ان کی بدبو سے جہنمی بھی تنگ ہوں گے۔ دنیا میں خوشبو لگاتا تھا، کس کے لیے؟ غیر محرم لڑکی کو اٹریکٹ کر سکے، لڑکی خوشبو لگاتی ہے غیر محرم لڑکے کو اٹریکٹ کر سکے، اور لوگوں یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے، اللہ کی قسم کئی مرتبہ بندہ حضرت مریم کے الفاظ پڑھتا ہے، سوچتا ہے، سنتا ہے، حضرت یوسف کے الفاظ، حضرت عائشہ کے، جو ان کے اوپر کفیات تاری ہوئی ہیں۔ صرف 3 مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ مریم کتنی عظیم والد ہیں، ان کے پاس کون آ رہا ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کا رسول آیا نا، فرشتہ پیغمبر آیا، ایک اللہ کا رسول، اور کیا کہہ کے گیا؟ میں تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، بن باپ کے، میری تو شادی نہیں ہوئی لیکن ہے اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا نا۔ آخر حضرت عیسیٰ کی پیدائش نعوذ باللہ کسی زنا کے نتیجے میں تو نہیں تھی، کسی برائی کے نتیجے میں تو نہیں تھی، کتنی پکیزہ زندگی، کتنی طاہرہ ہیں، اللہ کی طرف سے خوشبری سنائی جائے، اللہ نے خوشبری دے کے بھیجا، کوئی عذاب یا گرفت کر کے نہیں تھا بھیجا، خوشبری سنائی، اطمینان قلب کے لیے پھل بھی نازل کیے، آؤ بھگت بھی کی، بے شمار نعمتوں کو بھی ظاہر کیا، لیکن پھر بھی جب بچہ جان رہی ہے نا تو الفاظ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور لوگوں غور کرو اپنے اوپر، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں سوچیں، میں اور آپ سوچیں، وہ جو رسول کو جنم دینے والی ہے، وہ جو پیغمبر کو آج جننے والی ہے، جس کے اوپر اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، وہ الفاظ کیا کہہ رہی ہے؟ یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی اور میرا نام و نشان بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں پتہ ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے تیرا باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی برا نہیں تھی، تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، یہ کیا چیز لے کے آ گئی ہے؟ یہ کیسی برائی لے کے آ گئی ہے؟ پتا تھا معاشرہ انگلی اٹھائے گا، پیغمبر پیدا ہو رہا ہے، رسول پیدا ہو رہا ہے، کہہ رہی ہیں یا لیتنی متو قبل ھذا، اے اللہ تو اس سے پہلے مجھے موت ہی دے دیتا۔ میں اور آپ دلیر ہیں، گناہ کر کے بھی ہماری آنکھوں میں پانی نہیں آتا، ہم نادم نہیں ہوتے، ہم توبہ کی طرف نہیں جاتے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، لا تقربوا الزنا، اگر زنا کے راستے پہ نہیں چلو گے، میری گارنٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، اللہ کی گارنٹی ہے، کبھی بھی زنا میں مبتلا نہیں ہو سکو گے۔ زنا کے راستے کیا ہیں؟ نظر بازی، نظر کا تیر چھوڑتا انسان ہے، گھائل اپنا دل ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب ہے، نظر کا فلسفہ آپ نے کتنی مرتبہ واقعہ سنا ہے، نظر اتنی بری چیز ہے، زنا کے اتنی قریب کر دینے والی ہے، نظر بھی، گانا بھی، تنہائی کے اندر غیر محرم کی رفاقت بھی، تنہائی کے اندر اللہ کی حدود کو پامال کرنا بھی، یہ سارے زنا کے رستے ہیں۔ کئی مرتبہ نظر اتنی بے حیا ہو جاتی ہے، اتنا بڑا عیب آ جاتا ہے، محدثین نے لکھا ہے صرف نظر سے بھی انسان، زنا تو ایک جرم ہے جس کی معافی اللہ دے سکتا ہے، ہوتی ہے، ہر جرم کی معافی ہے، بات یہ نہیں ہے، لیکن نظر بد ایسی بری چیز ہے، محدثین نے بعد نے یہ لکھا ہے یہ جو نظر بد ہے یہ زنا سے بھی بری ہوتی ہے۔ وجہ کیونکہ زنا انسان کو کافر اور مرتد نہیں کرتا، نظر بد کئی دفعہ انسان کو کافر اور مرتد بنا دیتی ہے۔ کس طرح؟ صالح المؤذن کا مشہور واقعہ ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، نوجوان 21 برس، بعض روایات میں 18 برس تک ساری اذانیں دینے والا، ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ سے مس نہیں کی، چھت پہ چڑھا اذان دینے کے لیے،
پیچھے عیسائی پادری کی بیٹی کو دیکھا، بہت خوبصورت تھی، شیطان نے مزین کیا، شیطان نے راستہ کیا حسن کو۔ فلسفہ کیا تھا قرآن کا، اسلام کا، دین کا؟ اللہ رب العزت نے جب بھی کلام حمید کے اندر کوئی حکم نازل کیا ہے، صرف انسانوں کو مخاطب کیا، مراد عورت مرد، مومنوں کو مخاطب کیا، مراد عورت مرد، مسلمانوں کو مخاطب کیا، مراد عورت مرد۔ لیکن اللہ رب العزت نے بہت کم ایسا ہوا ہے عورت کو الگ مخاطب کیا ہو، مرد کو الگ مخاطب کیا ہو۔ آپ کو اور مجھے سمجھانا تھا، مخاطب کیا تھے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے مومن بندو اپنی نظروں کو صاف کرو۔ بات مکمل تھی، حکم عورتوں کے لیے بھی تھا، لیکن اللہ اہمیت سمجھانا چاہتا ہے۔ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میری مومن جو عورتیں ہیں وہ بھی سن لیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ مؤذن کو چاہیے کیا تھا؟ نظر دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، نظر جھک جاتی، اللہ کا حکم ہے، نظر کو جھکا دینا چاہیے تھا، لیکن نظر نے جسارت کی، اللہ کی نافرمانی کی، نظر چہرے پہ ٹک گئی، تیر نظر کا خود چھوڑا، گائل بھی اپنا دل ہو گیا، نیچے اترا، پادری کے گھر گیا، رشتہ دے دو، رشتہ دے دو، ایک ہی شرط ہے رشتہ دینے کی، عیسائیت کو قبول کر۔ عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، بیت الخلا میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سیڑھیوں پہ چڑھا، مالک الموت کا حکم آ گیا، سیڑھی سے پھسلا، مر گیا۔ پادری نے قصہ سنایا، یہ جس کو تم مؤذن کہتے ہو یہ ہمارے گھر میں آ کے عیسائیت قبول کر کے گیا۔ لوگوں، بد نظری انسان کو مرتد بنا دیتی ہے۔ حضرت یوسف، یہ تو مریم تھی، حضرت یوسف اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہیں، خود ہیں۔ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے جیل خانہ منظور ہے، مجھے جیل خانہ منظور ہے۔ اس بات سے بہتر میں جیل خانہ سمجھتا ہوں، اللہ اگر تو نے مجھے ان عورتوں کے شر سے نہیں بچایا تو قریب ہے میں ان کے شر میں کہیں گرفتار نہ ہو۔ جو پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، پیغمبر، آپ اور میں، او یار نظر صاف ہونی چاہیے، شر کون سا؟ نظر پاک ہونی چاہیے، شر کون سا؟ یہ جی اسکول کی کالجز کی لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اس میں کون سا شر ہے؟ اس میں کون سا فتنہ ہے؟ اور اللہ کا پیغمبر 9 برس جیل خانے کو قبول کرتا ہے صرف ایک عورت کی برائی کی دعوت کے بدلے میں کہ کہیں میں اس کی برائی کی دعوت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ وہ کہتی ہے قالت حیت لک، آجا میرے گلے لگ جا۔ یوسف پورے گھر سے واقف، یوسف ہر کمرے سے واقف، یوسف ادھر ہی پلے بڑے ہیں، ادھر ہی پلے بڑے ہیں۔ برائی کرنا چاہتے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو پکڑ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات نہیں کہ میرا نفس نہیں ہے یا مجھ میں خواہشات نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جیل خانہ مجھے عزیز ہے۔ اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ جیل خانے کے بدلے میں عصمت عظمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کی بادشاہت عطا کر دی، پورے ملک کی بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت عائشہ، پتہ ہے میں طاہرہ ہوں، پتہ ہے میں پاک صاف ہوں، پتہ ہے میں نبی کی بیوی میں الزام لگا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جھوٹا الزام لگا، گر پڑی بے ہوش ہو کے، بے چین ہوگی۔ میرے باپ کو بھی پتہ ہے اور نبی کو بھی پتہ ہے، اور میرے بارے میں لوگ یہ باتیں کریں، انہوں نے میرا دفاع نہیں کیا۔ اپنے باپ کو کہا میری طرف سے جواب دے، میں تیری طرف سے کیا جواب دوں؟ ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے ہاں امید تھی کہ اللہ میری برات نازل کرے گا، کیونکہ میرا دل، میں پاک صاف تھی، میرا دل بے قرار تھا، میرا دل بے چین تھا۔ میں نبی محترم سے ناراض ہو گئی کہ نبی محترم نے یہ سوچا بھی کیسے، لیکن میرا خیال تھا جبریل آئیں گے، نبی کریم کو بتا دیں گے۔ مجھے یہ نہیں تھا پتا اللہ سورۃ نور میں پے در پہ میرے حق میں آیتوں کو نازل کرے گا۔ اور لوگوں، اللہ نے پھر آیتیں نازل کی تو کتنی عظیم کی، اور ان کا اختتام کیا تو کتنا عظیم کیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین۔ اور منافقوں اور فاسقوں اور فاجروں اور جھوٹے الزام لگانے والوں، سن لو، نبی طیب ہوتا ہے، نبی کی بیوی مشرک کا بھی ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی زانیہ نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی کبھی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ الخبیثات للخبیثین، زانی عورتیں زانی مردوں کے لیے اللہ نے حکم نازل کر دیا کلام حمید میں، آج کے بعد زانی مرد
زانی عورتوں سے شادی کیا کریں، زانی عورتیں زانی مردوں سے شادی کیا کریں۔ لوگوں، یہ عصمت کے، یہ عزت کے استعارے ہیں۔ لوگ اس واقعے کی اپنے ساتھ نسبت کو اتنا برا جانتے تھے، اور صحابہ کرام کے اس حوالے سے لمبے چوڑے واقعات موجود ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کی طرف بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔